الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کا موضوع گمان اور خوش فہمیاں قرآن کریم کی نگاہ میں پیش کیا جا رہا تھا کہ قرآن کریم نے انسانوں کے وجود میں بننے والے مختلف گمانات اور خوش فہمیوں کو رد کرتے ہوئے حقیقت سے روشناسی کرائی ہے، اور اس ہدایت اور رہنمائی سے ہمکنار ہونا ہمارا ایک وظیفہ شرعی بھی ہے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانی کمال تک پہنچنے اور حیوانیت اور جہنم کے گڑھوں سے نکلنے، تاریکیوں سے فرار کرنے کے لیے قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس ماہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہار، قرآن کریم کی بہار قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کی بہار اسی میں ہے کہ تدبر کیا جائے، اس میں تلاوت اس کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کے ساتھ غور و فکر کا تعلق جوڑا جائے۔ اسی تعلق اور غور و فکر اور تدبر کے پیغام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اس موضوع کا انشاءاللہ تعالی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک آپ کے سامنے گمان جو قرآن کریم نے پیش کیا اور اس کو رد کیا، وہ یہ تھا کہ انسان کا کائنات اور اپنی تخلیق کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ انسان کھیل کود کے لیے خلق ہوا ہے یا عبث خلق ہوا ہے، لغو، کیونکہ کھیل کود کہتے ہی ایک ایسے عمل کو ہیں کہ جو غیر عقلائی عمل ہو، جس میں عقلی کوئی وجہ یا عقلی کوئی اس کے اندر جہت نہ پائی جاتی ہو۔ اگر عقلی جہت کسی گیم میں یا کسی کھیل میں پائی جاتی ہے تو وہ لعب نہیں کہلائے گا۔ جیسا کہ بدن کی تندرستی کے لیے انسان اگر کوئی کھیل کھیلتا ہے یا جنگی اور دفاعی تیاری کے لیے کوئی گیم کھیلتا ہے، تو اس میں چونکہ عقلائی وجہ موجود ہے، اس وجہ سے یہ لعب میں نہیں شمار ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان خالی بیٹھا ہے اور موبائل کا بیجا استعمال کر رہا ہے یا فالتو وقت ضائع کر رہا ہے، تو اگرچہ وہ ظاہراً عمل سے کوئی صادر نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کی زندگی کھیل کود لعب شمار ہوگی۔ لہذا قرآن کریم نے نفی کی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو لعب کے لیے، کھیل کود تماشے کے لیے خلق نہیں کیا۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ عبث خلق نہیں ہوا، انسان ہدف کے تحت خلق ہوا ہے۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے ایک اور گمان کا جائزہ قرآن کریم کی نگاہ میں لیا، اور اس کے سلسلہ گفتگو آج انشاءاللہ تعالی ہم اختتامی مرحلے تک پہنچائیں گے۔ اور وہ گمان یہ تھا کہ انسان اپنے وجود میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ آرام دہ، راحت، پرسکون اور ایک اعلیٰ مرتبہ کی زندگی کا حقدار ہے۔ لہٰذا اہل ایمان میں یہ باطل گمان اور تصور جنم لے گیا کہ وہ حتماً و حتماً جنتی ہیں، چاہے انہوں نے کوئی کام کیا ہے، کام نہیں کیا، آزمائشوں سے گزرے ہیں، آزمائشوں سے نہیں گزرے، وہ جنتی ہیں۔ قرآن کریم نے آ کے اس گمان کو رد کیا اور بیان کیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کے لیے جنت جائے قرار ہے اور جائے قرار پا چکی ہے، اور تم اس میں جاؤ گے، اس میں داخل ہوگے، جبکہ ابھی تمہارے اوپر آزمائشوں کے مراحل طے نہیں ہوئے، یعنی ابھی تم صابر نہیں بنے، ابھی تم مجاہد میں معنی سخت جد و جہد کرنے والا، راہ الہی میں اپنی پوری توان خرچ کرنے والا، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، ذکر ہو، یا کوئی اور ایک سفر الہی ہو کہ جو انسان نے طے کرنا ہے، یہ مجاہدت کہلاتی ہے۔ لہٰذا یہ گمان ہے انسانوں کا کہ بدون عمل، بدون آزمائش، بدون ابتلاء وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے کوئی یہ سوچے کہ اگر وہ ساری عمر درسوں میں شرکت کرتا رہے اور خود غور و فکر نہ کرے تو علم سے ہمکنار ہو جائے گا، وہ کبھی بھی علم سے ہمکنار نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اہمیت کو جانیں، معرفت کی اور عمل کی اہمیت کو جانیں، کیونکہ جنت انہی دو کا سرمایہ ہے، انہی دو کا نتیجہ ہے، انہی دو کا ثمرہ ہے، اول معرفت اور پھر عمل۔
حتیٰ کہ بعض اساتذہ گرامی جو بزرگ اساتذہ ہیں وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ عمل مقدمہ ہے معرفت کا، یعنی عمل سے زمین ہموار انسانی نفس میں معرفت کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ عمل ہی نہیں انجام پایا دے گا تو کیسے اس کے نفس کے اندر معرفت اور علم کی زمین ہموار ہوگی؟ یعنی علم الفاظوں کے انتقال کا نام نہیں ہے، اصطلاحات کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا نام نہیں ہے، یا پورے نمبر 100/100 یا پورے 20 نمبر لینا کہ یہاں پہ ایران میں 100 کے بجائے 20 کا عدد چلتا ہے، یعنی پورے فیصد نمبر لے لینا، یہ معیار علم نہیں ہے۔ معیار علم کیا ہے؟ حقیقت سے انسانی نفس کا تعلق قائم ہو جائے۔ اسی لیے علم کے مراتب جو قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں وہ ہیں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک اور کا اضافہ کرتے ہیں برد الیقین کا۔ یہ 4 یقین کے مراحل ہیں، معرفت سے تعلق رکھتے ہیں، علم سے تعلق رکھتے ہیں، انسان کے نفس کے حقائق سے وابستگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہذا آپ نے اس امر کو ملاحظہ کیا کہ گمان انسان کرتا ہے کہ جنت میں چلا جائے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا آخری اس کی منزل ہے، جبکہ اس نے ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا، وہ شرائط اور معیار اپنے وجود میں اس نے قائم نہیں کیا کہ جنت اس کے لیے سرمایہ اور جنت اس کا ٹھکانہ اور آخری منزل قرار پائے۔ یہاں پہ اب ہم آئیں انہی آیات سے وابستہ اگلے اس کے جو لازمہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اس سے وابستہ ایک اور بحث ہے جو اس موضوع کی تکمیل کرتی ہے، اس کو مطالعہ مختصر طور پہ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ٹاپک طولانی ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ایک اگلے گمان کی طرف منتقل ہو جائیں گے جو قرآن کریم نے گمان بیان کیا اور انسان اس گمان کا شکار ہے اور اسے اپنے نفس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان صرف نعروں پہ اقرار کی زبان پر جنت کا حقدار نہیں قرار پاتا، بلکہ اپنی معرفت اور عمل کی اساس کے اوپر حقدار جنت قرار پائے گا۔ اس موضوع کا جو وابستہ ایک بحث آتی ہے اور وہ یہ تھی کہ ہم نے ان آیات میں تکرار کے ساتھ ایک بات کو ملاحظہ کیا۔ چونکہ میں آپ کی خدمت میں یہ آیات کو چند احادیث کی روشنی میں پہلے عرض کر دوں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا تاکہ ہم اس کی بہتر تشریح کی طرف جا سکیں قرآن کریم ہی کی آیات میں۔ ہم نے ان آیات میں اس بات کو ملاحظہ کیا کہ جہاں پر اس گمان کو دور کیا گیا ہے وہاں پر آزمائش کا پہلو ذکر ہے۔ آزمائش کا کیا تعلق انسان کی زندگی سے؟ آزمائش کا جنت سے کیا تعلق؟ اس کو ہم آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے، کیونکہ آزمائش کے نتیجے میں جنت کا حقدار قرار پا رہا ہے اور آزمائش ہی کے نتیجے میں جہنم کا حقدار انسان قرار پاتا ہے۔ اگر آزمائش ختم ہو جائے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ یہ بات تکرار آپ کی خدمت میں کی جائے کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ قاسیہ میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، اور بعض ایسے معنی ہوتے ہیں یا بعض ایسے قرآن روایات کے جملات ہیں جن پہ آپ تھوڑا غور کریں گے تو زیادہ سرمایہ معرفت حاصل کر لیں گے۔ ان میں سے ایک یہی جملہ ہے، آزمائش اگر ختم ہو جائے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ کمال ہے کوئی انسان کا۔ انسانی کمالات بھی جس کی پر موقوف ہیں وہ آزمائش ہے۔ لہذا آزمائش اگر انسان یعنی مصیبتیں، تلخیاں، امتحان ان سے دوچار نہیں ہوتا کسی کمال تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی وہ پرسکون نظر آنے والا انسان جو کسی بھی آزمائش میں گرفتار نہیں ہے، انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی مقام پہ کے اوپر فائز ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ برعکس ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تمام آزمائشوں اور فتنوں اور امتحان سے بچا کے خود اپنے لیے تمام کمالات کے دروازوں کو بند کرنے کا سبب ایجاد کر بیٹھا ہے۔ لہذا اس جملے کی طرف ہمیں دقت کرنی چاہیے، آزمائش ختم، تمام کمالات، جنت جہنم، یہ ساری بساط لپیٹ لی جائے گی، ان میں سے کچھ بھی ہمارے لیے قرار نہیں پائے گا۔
ہم آیات کو اب اس تناظر میں آج دوبارہ انہی آیات کو 3-4 آیات کو تکرار کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں احادیث مبارکہ کو مختصر طور پہ دیکھیں گے، لیکن تشریح آیات کریمہ ہی کے ذیل میں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہے، تاکہ قرآن کریم سے تمسک اور قرآن کریم سے تعلق کا جو حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے اور اس کے اوپر ہمیں تشویق دلائی گئی ہے احادیث مبارکہ میں، اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ آیات کریمہ میں آپ ملاحظہ کریں کہ ارشاد ہوتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ باطل گمان کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کہ ابھی تک اللہ کے سامنے نہیں یہ چیز آشکار ہوئی کہ تم میں سے کون مجاہدت کرنے والا ہے، کون سخت اپنی توان جتنی رکھتا ہے اتنی توان کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرنے والا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صابر و ثابت قدم ان میں سے کون ہے۔ یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ اگرچہ لفظ آزمائش نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کی آزمائش ہے وہ دونوں ذکر کر دی، یعنی مجاہد اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، یعنی سخت تگدو اور طلب کر رہا ہو۔ جیسے ایک شخص امتحان دینے کی تیاری کر رہا ہو تو والدین مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ بڑا جی لگا کے اور زحمت اور محنت سے پڑھ رہا ہے، اس منظر کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مجاہدت، امتحان کی تیاری کے لیے اسے مجاہدت کا نام دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجاہدت کو دیکھنا چاہتا ہے، سعی اور کوشش، طلب، سخت جستجو کر رہا ہو، اور حقیقت میں علماء بیان کرتے ہیں کہ علم اسی کوشش کے نتیجے میں اللہ عطا کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر ہم اس کو اساتذہ گرامی کی زبانی عرفانی جہت سے دیکھیں تو دنیا میں جتنے بھی علم ہیں، یعنی کوئی غیر اسلامی علم وجود نہیں رکھتا، سارے کے سارے علم جو ہیں وہ اسلامی علم ہیں، غیر اسلامی علم کا وجود کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اب علم سائنسی ہو، علم غیر سائنسی ہو، ہیومنٹیز گروپ سے تعلق رکھتا ہو، یا مدارس کی دنیا کا نصاب ہو، تفسیر اور حدیث ہو، یا کوئی اور، یعنی علم نافع، علم مثبت، علم صالح کی بات کی جا رہی ہے۔ علوم اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قرار دیے ہیں وہ علوم در حقیقت جتنے بھی ہیں وہ جناب جبریل علیہ السلام کے توسط سے نشر ہوتے ہیں۔ اب انسان یہ سمجھے کہ میں اتنے گھنٹے کام کر لوں گا تو اس کے نتیجے میں مجھ کو اتنا علم حاصل ہو جائے گا، میں اتنے دن لگاؤں گا اور اتنے سال لگاؤں گا تو اتنا علم حاصل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوشش کی اساس پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے اچانک آشکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے، فرشتے متحرک ہوتے ہیں اور نچھاور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہونے لگ جاتی ہیں، یعنی جناب جبریل علیہ السلام کے توسط سے۔ جناب جبریل علیہ السلام وحی لے کے انبیاء علیہ السلام کے پاس خود آتے تھے، لیکن وہ سردار فرشتے ہیں، لہذا فرشتگان کو تدبیر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کے توسط سے، جیسے موت جناب عزرائیل علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، کسی کو بھی موت نصیب ہو رہی ہے، دے اللہ تعالیٰ ہی رہے لیکن توسط سے۔ اسی طرح علم اللہ ہی کی ذات عطا کر رہی ہے لیکن توسط سے جناب جبریل علیہ السلام کے، لیکن جناب جبریل ہر ایک کے پاس نہیں آتے، وہ جن کے پاس آتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور ہستی کے پاس کبھی آئے نہیں۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، یا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں سید سند روایات ہیں کہ تعزیت کے لیے جناب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، لیکن وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ وحی لے کے نبی اور رسول علیہ السلام کے علاوہ جناب جبریل خود کسی کے پاس نہیں آتے، لیکن انہی کے توسط سے اللہ تعالیٰ علم کو نشر کرتا ہے۔ علم طلب کی اساس پہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ مشرک ہو، مسلم ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، جو طلب کرے گا، سعی کرے گا، کوشش کرے گا، اس کے سامنے آشکار ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے کیا علم عنایت فرما دے گا۔
بس آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ یہ نقطہ اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا اقرار کی زبان کے اوپر موقوف نہیں ہے، فقط اور فقط اللہ تعالیٰ نے چند ٹوٹکوں کے اوپر جنت کو قرار نہیں دیا، جنت کا تعلق آزمائش سے جوڑا ہے۔ اب مجاہدت دیکھیں، مجاہدت جہد کہتے ہیں جتنی توان ہے اتنی خرچ کر ڈالے، کیونکہ ایک دفعہ لفظ استعمال ہوتا ہے سعی، جیسے کہ قرآن کی آیت بھی ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے فقط وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ قیام معنوی رزق کے بارے میں، مادی رزق کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ مادی رزق کا آپ عزیزان یہ ضابطہ جانتے ہیں کہ مشیت الہی کے اوپر موقوف ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں زحمت 12 گھنٹے کرتے ہیں لیکن ان کے پاس جو مال آتا ہے وہ انتہائی قلیل ہے، اور بعض ایسے ہیں جیسے ممکن ہے کسی نے سی اے کیا ہو یا کوئی بڑی ڈگری لی ہو، 2 گھنٹے کام کرتا ہے یا چند دن، لیکن لاکھوں روپے آتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ کوئی صلاحیت کے نہیں مالک، میراث میں بہت ساری جائیداد مل جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں کسی کے لیے دل نرم اللہ تعالیٰ نے کر دیا، وہ ویسے ہی دوسرے کے اوپر نچھاور ہے۔ لہٰذا یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جتنی زحمت کرو گے اتنا تمہیں مل جائے گا، ایسا تو ہمیں دنیا میں دکھائی نہیں دیتا۔ مزدور زیادہ جسمانی زحمت کرتا ہے کم ملتا ہے، بعض عقل کو کم استعمال کرتے ہیں زیادہ پیسہ ملتا ہے، بعض کو ان دونوں کے بغیر ہی مل جاتا ہے، نہ عقل استعمال کی اور نہ جسم استعمال کیا، وسعت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اس لیے یہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ قرآن کریم کی آیت معنوی رزق کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے۔ جتنا عمل انجام دیا بس اتنا ہی دیکھو گے، وہی تمہارا حق بنتا ہے، اس سے اوپر تمہارا حق نہیں بنتا۔ لہٰذا یہ جو پہلو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ لفظ سعی آیا ہے، سعیون اور جہدن میں فرق ہے۔ سعیون ہے کہ انسان نے ایک کوشش کی، وہ کوشش کئی درجات کی حامل ہو سکتی ہے، شدید بھی ہو سکتی ہے اور بسیط یعنی ابتدائی درجے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہد کہتے ہیں کہ جتنی توان تھی اتنی ساری توان خرچ کر ڈالی۔ اسی لیے کلمہ اجتہاد مجتہدین کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ حکم شرعی کو قرآن اور روایات سے تلاش کرنے کے لیے ان کے اندر جتنی توان اور طاقت موجود تھی انہوں نے سب خرچ کر ڈالی۔ لہٰذا آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ مجاہدت کا ذکر ہے، جاہدو منکم، تم میں سے کون ہے کہ جو مجاہدت کرتا ہے، اور یہ مجاہدت بھی ہر بندے کے لیے یکساں طور پہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے گھریلو مسائل اس نوعیت کے ہوں کہ اسے حتماً جاب کرنی ہے، اب اس کے پاس تو وسیع وقت نہیں ہے، اس لیے یہ جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے سخت محنت اور جد و جہد کرے گا اس نے قلیل وقت کی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اس کثیر سے بہتر ہے کہ جو جہد کے بغیر تھی، جس میں جہاد نہیں تھا، جس میں سخت زحمت اور کوشش نہیں تھی۔ لیکن ادھر آپ نے دیکھا کہ جنت کو جہاد اور جنت کو صبر سے جوڑا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ پہلی آیت ملاحظہ کی، کیونکہ آج ہم اس دوسرے حصے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ڈسکشن کر رہے ہیں تاکہ یہ گمان دور ہو کہ جنت بدون آزمائش نہیں ہے، بدون مصیبت، بدون امتحان اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دی۔ جنت کے لیے لازم ہے کہ امتحان کے مرحلے سے گزرے، لیکن امتحان سے کیا مراد ہے اس کو ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن اس تعلق کو پہلے ہم آیات کے تناظر میں دیکھ لیں تاکہ یہ تفسیر آیات کے ضمن میں بات ہمارے لیے روشن ہو جائے کہ جنت اقرار اور نعروں اور خوش گمانیوں کے اوپر، خوش فہمیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دی۔ کوئی ہزار ساری عمر پوری مدت زندگی سمجھتا رہے کہ مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے اور میں نے یہ اعمال کیے ہیں، خود سے اس نے اعمال کی نشاندہی کی ہوئی ہے کہ شاید یہ انجام دیے تو حتماً جنت، جبکہ قرآن کریم کیا تفکر دے رہا ہے، یہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک اور آیت آپ قرآن کریم کی ملاحظہ کریں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 ہے، اس میں اگرچہ جنت کا تعلق نہیں ہے لیکن حساب کتاب سے تعلق رکھتی ہے یہ، اور یہ وہی چیز ہے، حساب کتاب میں چونکہ کامیاب ہوا تو جنت میں ہے۔ آیت کو ملاحظہ کریں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی میں اقرار کر لوں کہ میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کو مانتا ہوں، اقرار کیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے
تمام بقیہ ائمہ اطہار، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی امامت اور ان کی عصمت اور اللہ کی طرف سے ان کو منصب امامت کی پر فائز ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے فائز کیا، اس کے اوپر میں اقرار کروں۔ اب اقرار ایمان نہیں ہے، جو بنیادی چیز ہے کہ اقرار ایمان نہیں ہے، اسے ہم نے مد نظر رکھ لیا، اور یہ قرآن کریم کی آیت اس گمان کو دور کر رہی ہے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ میں 12 ائمہ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، غیبت کبریٰ پر ایمان رکھتا ہوں، یا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امام زمان علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے پوری دنیا پر، آیا میں ایمان رکھتا ہوں یہ کہنے سے میں چھوڑ دیا جاؤں گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، حتماً و حتماً انہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، یعنی سوالیہ انداز اختیار کر کے اسے استفہام انکاری کہتے ہیں کہ یہ جو گمان کر رہے ہیں اس کا انکار کیا جا رہا ہے، حتماً و حتماً وہ فتنے میں، آزمائش میں، سخت مشکل میں گرفتار ہوگا۔ یہ آیت، اس کے ضمن میں ہمارے پاس کچھ احادیث ہیں اور صحیح سند روایت ہیں۔ الکافی کی پہلی روایت آپ کی خدمت میں پڑھ دی جائے تاکہ اس آیت کریمہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 کی تفسیر خود صحیح سند طریق سے امام صادق امام رضا علیہ السلام نے جو کی ہے وہ آپ جان لیں، اور اس کے بعد خطبہ قاسیہ کا ایک ہم حصہ پڑھتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں۔ یعنی اول ہم اپنے ذہن میں یہ بات اچھے طریقے سے بٹھائیں کہ آزمائش اور امتحان کے بعد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اگر نہیں ہے انسان کے سامنے امتحان اور آزمائش، یا اس میں ناکامی ہے، تو پھر جنت کے خواب نہ دیکھے۔ لہذا اس روایت کو ملاحظہ کریں کہ الکافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ معمر بن خلاد ثقہ راوی امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو اس آیت کریمہ کے ضمن میں فرماتے سنا کہ آیت کریمہ بیان کرتی ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں اتنا کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لائے اور انہیں آزمائش میں اور امتحان میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ ثم قال علی، امام رضا علیہ السلام نے معمر بن خلاد سے فرمایا مل فتنہ، تو تمہاری نظر میں یہ فتنہ کیا ہے، فتنے سے کیا مراد ہے؟ قلت جعلت فداک، کہ میں نے یہ کہا، خود معمر بیان کرتے ہیں کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، الذی عندنا الفتنة فی الدین، ہمارے پاس جو اس کی تفسیر ہے اس کے مطابق دین میں اللہ تعالی ہمیں آزمائے گا، دین میں ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس کی بات کی نفی نہیں کی، لیکن معنی کی تکمیل کرتے ہوئے مزید آگے فرمایا، فقال، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یفتنون کما یفتن الذہب، انہیں بالکل اسی طریقے سے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا جیسے سونے کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ سونے میں کو آزمائشوں میں مبتلا کرنے یعنی گولڈ یا سونے میں آزمائش میں مبتلا کرنے سے مراد یہ ہے، فتنہ عربی زبان میں لغتاً کہا جاتا ہے کہ جب سونے کو زمین سے نکالا جاتا ہے تو اس کے اوپر سیاہی ہوتی اور وہ چمک اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، اسے رگڑائی کر کے چمکدار بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی تک آج کے دور تک یہ طریقہ کار اختیار ہوتا ہے، گاؤں وغیرہ میں اب بھی بھٹیاں موجود ہیں کہ ادھر انتہائی شدید اور تیز آگ بھڑکائی جاتی ہے اور اس آگ کے اندر سونے کو ایک وقت خاص تک رکھا جاتا ہے، اور وہ جو شدید حرارت ہے جس سے سونا پگھلنے کی طرف آہستہ آہستہ آ جاتا ہے، اس قدر شدید حرارت ہے، وہ شدید حرارت اس کے وجود سے ساری کی ساری سیاہی اور کھوٹا پن اور دیگر چیزوں کو دور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ سونا نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جب نکھر کے سامنے آئے تو اسے کہتے ہیں کہ سونا فتنے کا شکار ہوا تھا۔ فتنے سے مراد یہی ہے کہ جو یہ صلاحیت رکھتی، یعنی ایسی آزمائش جو صلاحیت رکھتی ہے کہ انسان کے وجود کو مختلف طرح سے
برباد کر سکے یا مختلف طرح سے ممکن ہلاکت کی طرف لا سکے، یا اتنی شدید آزمائش ہے کہ انسان کے لیے اسے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو سونا چونکہ اس میں پگھل سکتا ہے اس حرارت میں، تو اس وجہ سے اس کو فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اسی لغت کے معنی میں جو عرب کے ہاں محاورتاً پایا جاتا تھا، اسی کو استعمال کرتے ہوئے بات بیان فرمائی کہ ان لوگوں کو اسی طرح سے آزمائشوں میں گرفتار کیا جائے گا جیسا کہ سونے کو آزمائشوں میں گرفتار کیا جاتا ہے، چونکہ سونا جب ان آزمائشوں میں گرفتار ہوتا ہے تو خالص ہو کے نکھر آتا ہے۔ اسی لیے امام اگلے جملے میں فرماتے ہیں ثم قال، کہ معمر بن خلاد کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے پھر فرمایا یخلصون کما یخلص الذہب، لوگ اسی طریقے سے خالص کر دیے جائیں گے کہ جیسے سونا خالص ہو جاتا ہے اس حرارت سے، اس تپش سے۔ یہ آزمائشیں سونے کو خالص کر رہی ہیں، اور جو سونا نہیں ہیں ان کو جدا کر رہی ہیں اس سے۔ تو آزمائش ہوتی اسی لیے کہ وہ مومن کو خالص کرتی چلی جاتی ہے، اور جو مومن نہیں ہے اس کا غیر مومن ہونا آشکار ہو جاتا ہے، اس کا عمل، اس کا وجود وہ آشکار ہو جاتا ہے کہ یہ غیر مومن ہے۔ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ اس آیت کریمہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 کی تفسیر جو صحیح السند طریق سے معتبر حدیث سے ہمارے پاس آئی ہے، وہ امام رضا علیہ السلام نے کس طریقے سے کی۔ ایسی آزمائشوں کے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہے۔ کوئی صرف ایمان کا دعویٰ کرے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایمان کے دعوے کے بعد اللہ اسے آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ آزمائشوں کا فلسفہ خطبہ قاسیہ بہت ایک بہترین اور طولانی ترین خطبہ ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک مکتوب ہے طولانی ترین، وہ عہد نامہ جناب مالک اشتر ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو حکومت چلانے کے لیے خط لکھا تھا۔ اور ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ کا جو سب سے طولانی ہے، وہ یہی خطبہ قاسعہ ہے۔ اس میں شیطان کی خلقت، آدم علیہ السلام کی خلقت، شیطان نے جو سرکشی اور بغاوت کی، ان سب کا بیان ہے تفصیلی ہے، اور بہت دلچسپ خطبہ ہے، آڈیو صورت میں بھی نیٹ پہ موجود ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ حصہ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ الکافی کے اندر بھی شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے درج کیا امیر المومنین علیہ السلام کی طریق سے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ میں صرف آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کیونکہ عربی متن طولانی ہے اور وقت ہمارے پاس قلیل ہے، ترجمے کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا یہ ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کا جو بجائے خود اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان بندوں کا امتحان لیتا ہے جو تکبر نہیں کرتے، کیونکہ متکبرین کا معاملہ تو بالکل جدا ہو گیا، یعنی ہر بندے کی اللہ نے آزمائش لینی ہے۔ اس ذہن نشین ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ انسان کی خیالی طور پہ زندگی وہ نتیجہ آور نہیں ہو سکتی، وہ اسے فساد کا شکار کرے گی، اس لیے اس کے ایک ایک جملے کو اعتقاد اپنا بنانا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اپنے ان بندوں کا کیا ہے؟ امتحان لیتا ہے اپنے ان دوستوں کے ذریعے سے جو ان کی نظروں میں عاجز اور بے بس ہیں، یعنی جو افراد اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کا، ان بندوں کا جو بجائے خود اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے۔ مراد اگر ہم سابقہ اس خطبے کے بیان کو دیکھیں، کیونکہ وہ حصہ بھی ہم نہیں مطالعہ کر رہے، مراد امیر المومنین علیہ السلام کی یہ ہے کہ بعض ایسے ہر معاشرے میں ایسے افراد ہیں جو قوت اور طاقت کا سرچشمہ ہیں، اقتدار ہے، مال و دولت ہے، صحت ہے، آل اولاد کثرت سے ہے، یعنی طاقت مادی رکھتے ہیں۔ ان طاقت مادی رکھنے والوں کا اللہ تعالیٰ امتحان کس طرح سے لے رہا ہے کہ بعض ایسے افراد جو اللہ کے اولیاء ہیں، دوست جہاں پہ ترجمہ ہے لیکن کلمہ اولیاء الہی ہیں، وہ جو اللہ کے اولیاء ہیں لیکن ہیں ان کے مقابلے میں ظاہری طور پہ ضعیف، ان کے ذریعے سے اللہ امتحان لیتا ہے۔ اب اس امتحان کی نوعیت آپ آگے دیکھیں کہ کیا نوعیت بنتی ہے۔ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر اس حالت میں فرعون کے پاس آئے. یعنی فرعون ایک متکبر اور گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے مد مقابل اتنی خبر کے اساس کے اوپر بھی فوراً قتل عام کرتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جو اقتدار فرعون چھین لے. وہ کسی بچے کو اپنی ریاست میں بنی اسرائیل کے بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا. یہ اس کے ظلم و ستم کی حالت ہے، اور یہ فرعونیت آج کے دور میں بھی ہے. بالفاظ دیگر مولانا روم اور رحمۃ اللہ علیہ جس طرح بیان کرتے ہیں، اور بزرگان علماء اخلاق بھی اسی طرح ذکر کرتے ہیں، اندر سے تکبر کا شکار ہر انسان ہے، چاہے وہ بڑے قد کا ہو چھوٹے قد کا ہو، فقیر ہو یا غنی ہو. ان فقراء کو جو ریڑھی لگا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، سائیکل موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے ہیں، انہیں ایک دفعہ اقتدار میں آنے تو دو، تب پتہ لگے گا یہ اپنے اندر کا فرعون کیسے دکھاتے ہیں. کیونکہ اندر کا فرعون ریاضت سے ختم ہوتا ہے. ریاضت نہیں کرے گا، یعنی اپنے اندر تواضع نہیں برتے گا، تکبر اپنے اندر ختم نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کے اندر کا فرعون ختم نہیں ہوگا. بہرحال ابھی آپ اس کو ملاحظہ کریں کہ فرعون کے سامنے اس حالت میں آئے. اب وہ تخت و تاج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور فرعونوں کی شان و شوکت جو تھی اہرام مصر آج بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ابھی تک تحقیقات کامل نہیں ہوئیں کہ یہ بنایا انہوں نے کیسے ہے. وہ ابھی اس کے اوپر ابھی تک حیران ہے. اتنے بڑے بڑے پتھر اتنی اونچی بلند و بالا جگہ تک کیسے پہنچائے، زمین پہ انہوں نے کیسے نیچے تک کھدائی کی، اور کیسے انہوں نے ہوا کا گزر کیا، اور وغیرہ وغیرہ، بہت ایک ٹیکنیکل چیز بنائی. اب اس اقتدار کے اوپر جس کے پاس جاہ و جلال ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، جو سونے اور ہیروں اور موتیوں کی زندگی بسر کرنے والا ہے، اس کو دو ایسے افراد آ کے یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہمارے تابع کر لو. فرعون کو کیا حکم دے رہے ہیں کہ تم تابع کر لو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور لازم ہے کہ تم ہماری اتباع کرو، ہماری اطاعت کرو. ان دو کی حالت کیسی تھی اس وقت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی، یہ توجہ کریں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس حالت میں فرعون کے پاس آئے کہ ان کے جسم پہ اونی کرتے تھے. یعنی اون گرمیوں میں جب پہنی جاتی ہے تو جلد کو سخت درد ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونی کرتوں سے مراد یہ بوریوں والا لباس، یہ آٹے کی اور آلوؤں کی جو بوریاں ہوتی ہیں. اچھا، اونی کرتے تھے، ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، عصا، اور اس سے یہ قول و اقرار کیا، آ کے فرعون سے کہا، یہ قول و اقرار کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک بھی باقی رہے گا، اس کی عزت بھی باقی رہے گی. یعنی فقیرانہ انداز، کپڑے پرانے اور بوسیدہ اور اونی کپڑے، کیونکہ ریشمی کپڑا وہ بدن کو سکون پہنچاتا ہے. تو کھردرے کپڑے سستے ملتے تھے، جیسے بوریوں کی آج کے دور میں تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، تو بوریوں کی قیمت نہ ہونے کی وجہ سے یہی فقراء پہنتے تھے. اب ایک فقراء جن کے پاس عصا ہے اور پھٹی پرانی جوتیاں ہیں، بوسیدہ کپڑے ہیں، اس بے کسی کے عالم میں دو فرد آئیں اور اس جاہ و جلال والے اقتدار والے بادشاہ کو کہیں کہ تم ہمارے تابع ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، اللہ رب العالمین کو تسلیم کر لو، ملک بھی تمہارا باقی رہے گا، عزت بھی تمہاری باقی رہے گی. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آزمائش فرعون پہ پڑ گئی. تو قرآن کی آیات ہیں، بہرحال ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اس نے کہے لگائے اور اپنے درباری جو ملا پیٹ بھرے افراد بیٹھے تھے تو کہا کہ یہ دیکھو کہ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں. خلاصہ کلام آگے امام فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا تمہیں ان پہ تعجب نہیں ہوتا، یعنی آس پاس جو بیٹھے ہوئے درباری، مشاور، وزیر وغیرہ تھے، کہ تمہیں ان دونوں پہ تعجب نہیں ہوتا، یہ دونوں مجھ سے یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ میری عزت بھی برقرار رہے گی اور میرا ملک بھی قائم رہے گا، کہ اور جس پھٹے حال اور ذلیل صورت میں یہ ہیں تم دیکھ ہی رہے ہو. یعنی حالت ان کی بیچاروں والی ہے اور مجھ سے تقاضا کیا کر رہے ہیں. اور اگر ان میں اتنا ہی دم خم ہوتا تو پھر ان کے ہاتھوں میں، یعنی اب یہ فرعون کی سوچ ہے. آپ سوچیں فرعون، آپ ملاحظہ کریں کہ وہ کیا ہے. فرعون کی سوچ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ان میں اتنا دم خم ہوتا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان میں اتنا ہی دم خم ہوتا
تو ان کے ہاتھوں میں سونوں کے کنگن کیوں نہیں تھے؟ جیسے آپ نے دیکھا مشرف صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا کرتے تھے اور بڑے جلال و شان و شوکت کے ساتھ ایک متکبرانہ انداز میں خطاب کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ بادشاہوں کے انداز اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو ان کی سوچ بھی یہی تھی، فرعون کی سوچ، جو یہ سوچتے ہیں کہ جیسے آج کل بھی خیالی تصویریں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی یا حلیہ مبارک بنائے ہوتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام مثلا گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور پیچھے 1000 شیر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ شیر امیر المومنین علیہ السلام تھوڑی شیر پالتے تھے، حتیٰ کہ ایک الکافی میں روایت آئی ہے، روایت وہ ہے نہیں، یعنی کسی امام سے نہیں ہے اور صرف ایک راوی سے ہے، اور ایک شعر کا کچھ تذکرہ ہے۔ بعض اس طرح سے دلیل بھی لے کے آتے ہیں، شعروں سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا تعلق نہیں تھا، نہ انہوں نے کبھی شعر پالے، یہ بادشاہوں کے طور طریقے ہوا کرتے تھے۔ جو انبیاء کے طور طریقے ہیں وہ وہی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کا طریقہ کار ہے۔ لیکن آگے آپ دیکھیں کیا ہے، فرعون کی اب سوچ دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں، اور کیا ہے کہ اس لیے کہ یہ وہ سونے کو اور اس کی جمعآوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا، اس کی نظر میں سب سے بڑی چیز یہ تھی، جیسے آج کے دور میں ڈالر لے لیں، ڈالر اور یورو، بڑی گاڑیاں، اچھے گھر، یہ جس کے پاس ہوں یہ بڑی ایک اسامی ہے۔ اور بالوں کے کپڑوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، یعنی یہی اونی کھردرے کپڑوں کو فرعون حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ دیکھیں جو فلسفہ آزمائش کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ فلسفہ آزمائش آشکار ہے، اللہ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو اس حلیے میں اس لیے رکھا فرعون کے قلب کی آزمائش لے سکیں۔ اس لیے امام آگے فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ جس وقت اس نے نبیوں کو مبعوث کیا تو ان کے لیے سونے کے خزانوں اور خالص طلا کی کانوں کے منہ کھول دیتا، یعنی سونے کی کانیں ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ کر سکتا تھا اللہ، اور باغوں کی کشت زاروں کو ان کے لیے مہیا کر دیتا، یعنی یہ مختلف پھلوں کے درخت ہی درخت ہوتے، باغ ہی باغ ہوتے مختلف قسم کے پھلوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا۔ یعنی انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو اللہ نے ہیرے جواہرات اور سونوں کی کانیں دے دیں اور انبار ہیں ان کے پاس، اور اسی طریقے سے ان کے پاس باغات در باغات ہیں مختلف طرح کے پھلوں کے۔ اور پھر کیا ہے امام فرماتے ہیں اور فضا کے پرندوں اور زمین کے صحرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، کہ ایک بندہ دیکھتا کہ شیر، چیتے، سانپ، اژدہا وغیرہ سارے کے سارے اس کے ہمراہ آ رہے ہیں تو ہیبت سے سارے جھک جاتے، فوراً ہی سجدے کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سارے صحرائی جانور اور فضائی پرندے اس شخص کے ہمراہ، اپنی حجت کے ہمراہ اللہ تعالیٰ قرار دیتے تھا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر ایسا اللہ تعالیٰ کر دیتا تو پھر تو آزمائش ختم ہو جاتی، سزا و جزا بیکار، یعنی آزمائش بھی ختم، سزا و جزا یہی جنت اور دوزخ۔ جیسے آغاز درس میں یہ آپ کو کلیہ قاعدہ ذہن نشین کرایا، آزمائش ختم تو جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے، آزمائش ختم تو کوئی انسانی کمال ہی نہیں ہے، کوئی انسان کے وجود میں کمال نہیں ہے۔ یعنی اگر حالات سارے سازگار ہوں اور تب پتہ لگے کہ یہ دین کی طرف راغب ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، علم کی طرف راغب ہے، تو یہ تو کوئی مشکل ہی نہ ہوتی۔ مثلا گھر آباد ہے، نفس انسان کا مائل ہے، پیسہ دولت موجود ہے، عزیز اقربا اس کے ہمراہ ہیں، اب اس کا دین بھی حاصل کر رہا ہے، علم بھی حاصل کر رہا ہے، دین کی خدمت بھی انجام دے رہا ہے، یہ تو سارے کر لیں گے۔ اصل تو آزمائش آتی ادھر ہے کہ ایک طرف تقاضا خانوادے کا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ کھینچ رہا ہے، دوسری طرف دین کی ذمہ داری انسان کو لے کے آ رہی ہے۔ ایک طرف ہے کہ آپ کا ڈگریوں کی اساس کے اوپر پڑھائی ہے، مثلا میرا اقامہ لگا رہے، کوئی اسکالرشپ مل جائے، فلاں پیسہ آ جائے، اس اساس پہ علم حاصل کر رہا ہے۔ ایک طرف معرفت دین، معرفت الہی کے لیے علم حاصل کرتا ہے، ادھر انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ پہچان عاقل دیندار رکھتے ہیں۔ اس قرۂ ارض پہ وہ افراد جو خالصانہ ایک عمل انجام دے رہے ہیں وہ یہ پہچان رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق انسان کی قیمت لگاتے ہیں۔ ایک شخص اپنے مال کا شکار ہو، اپنے گھرانے کا شکار ہو، کیونکہ یہی سب سے زیادہ دنیا داری ہے دنیا میں اوج دنیا داری کیا ہے؟ اس کا خانوادہ اور اس کا مال کے پیچھے بھاگتا ہے یا اپنے خانوادے کے پیچھے بھاگتا ہے؟ اگر کوئی اس کو ترجیح دیتا ہے تو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو کوئی اور اب آ کے دین میں صاحب مقام کرے۔
اگر کوئی کرے گا تو یہ دین کے ساتھ خیانت ہے۔ وہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ علم کی محبت رکھتا ہے، کیونکہ علم کے لیے نکلے گا تو وہ بہت ساری چیزوں کو ترک کرے۔ اگر ترک نہیں کرے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ علم سے محبت نہیں ہے۔ علم بھی اس کو کھینچے کہ تم حاصل کرو مجھے، اور ادھر تقاضا کرے کہ میرے لیے کوئی مشکل بھی کھڑی نہ ہو، نہ گھریلو مشکل ہو، نہ طبیعت میں کوئی بار آئے، نہ مجھے مشکل لگے درس و تدریس کا اہتمام، نہ مجھے کھیل کود، اور یہ دیگر آج کے دور میں تو موبائل سب سے بڑا فتنہ آ گیا، یہ مجھے نہ کھینچے۔ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں موبائل سے کھیل رہے ہیں، اسے سارے کے سارے کام کاج موبائل میں یاد آ جاتے ہیں، دعا شروع ہوتی ہے، درس شروع ہوتا ہے، سارے کام یاد آ جائیں گے، موبائل کے ساتھ مشغول۔ دین کا امتحان اسی میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ کوئی بھی نہیں اسے کچھ کہے گا، لیکن اسے خود جاننا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں جب اس کا مقام نہیں ہے تو بندے کی نگاہ میں اس کے مقام کی کیا اہمیت، کیونکہ خدا نے اسے مقام دینا ہے۔ صاحب اقتدار تو اللہ کی ذات ہے۔ لہٰذا ان جملات کو دیکھیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو آزمائش ختم۔ مثلا شہوات ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نہ ابھارتا، شہوت کہہ رہی ہے فارغ پڑے رہو، شہوت کہہ رہی ہے کہ کیا علم کا تم اپنے اندر بوجھ پالو گے، کیسے تم یہ جا کے کام کرو گے، بس تھوڑا سا چہرہ دکھا کے غائب ہو جانا، فلاں جگہ بھی بہانہ چلا دینا، فلاں یہ کام کر دینا۔ یہ انسانی نفس یہ کہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو ہمارے وجود کے اندر پھر تو آزمائش ختم، پھر تو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ اس لیے اس جملے کو دوبارہ خطبہ قاسیہ سے ملاحظہ کریں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر آزمائش ختم، یعنی ہیرے جواہرات اور سونے کی کانیں انبیاء علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام لے کے آتے، بڑے بڑے کھیت اور باغات ان کے دست قدرت میں ہوتے، نہ کوئی بھوکا پیاسا رہتا، نہ کسی کے لیے کوئی مشکل پیش آتی۔ اور اسی طریقے سے آسمانی پرندے اور صحرائی سارے کے سارے جانور وہ اس کے تابع ہوتے اور ایک اشارے بھی سارے کام کر رہے ہوتے، جیسے بھی آج کل کارٹون بھی اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، ساری مشکلات ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں نہیں لے کے آیا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو، البتہ وہ طولانی جنگوں کا سلسلہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور وہ کئی سال، ممکنہ صدی بھی ہو، کئی صدیاں چلیں، اور پھر سلیمان و داؤد علیہ السلام کو اس میں فتح حاصل ہوئی، لیکن آزمائش ایک قسم کی ختم تھی۔ اسی طریقے سے یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کے ضمن میں روایت ایک اور موجود ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا جب تک لوگ مایوس نہ ہو جائیں، یعنی وہ تھک جائیں گے، اندر سے شک میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں امام نے آنا یا نہیں آنا۔ اسی طرح حکومتوں سے بھی تنگ آ جائیں گے، ہر قسم کا ہر ماڈل حکومت انہوں نے آزما لیا، مایوس ہو جائیں گے حکومتوں سے۔ جیسے پاکستانی تو ہو چکے ہیں مایوس، وہ فوجی حکومت آ جائے، وہ جمہوری حکومت آ جائے، وہ پبلک کی کوئی اور قسم حکومت آ جائے، مایوس ہو چکے ہیں۔ اس لیے خود بجلی کا اہتمام کرتے ہیں، خود گیس کا سلنڈر لا کے اہتمام کرتے ہیں، خود ہی کالونیاں انہوں نے بنانا، سوسائٹیز بنانا شروع کر دی ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں گورنمنٹ جو ہے آ کے کوئی کام نہیں کرتی، انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے، اس لیے سوسائٹی بڑی شاندار انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ گھر خود بناتے ہیں اور اس کے سٹینڈرڈ خود مقرر کرتے ہیں، بڑے شاندار پاکستانیوں نے گھر اپنی ریاست میں بنائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا حکومتوں سے مایوس ہیں، مایوس پوری دنیا کے لوگ ہو جائیں گے۔ پھر آخری حصہ اس روایت کا ہمارے لیے مہم ہے، الکافی کی یہ روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں یہاں تک کہ شقی شقی ہو جائے اور سعید سعید ہو جائے، یعنی اس وقت امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے کہ اللہ نے جتنی خلقت بنی آدم کو لانا تھا کرۂ ارض پر لے آئے گا، اور ان کی آزمائشیں ہوتی رہیں گی، اور ان میں سے جس نے شقی بننا تھا شقی بن کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، یا امام سے ٹکرائے گا، یا سعید بن کے اس دنیا سے چلا جائے گا، یا امام سے کے ہمراہ ہو جائے گا، نصرت کرے گا۔ یعنی امام زمان علیہ السلام کی حکومت کا قائم ہونا ایک نوع آزمائش ہی ختم ہو جائے گی، گویا کہ قیامت آ گئی۔ اس لیے شیعہ سنی دونوں روایتوں میں علامات قیامت میں سے قرار دیا گیا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا قیام، گویا کہ قیامت آ گئی ایک قسم کی۔ اب تو ایک قسم کی آزمائش ختم ہو گئی، یعنی بڑی قلیل نوعیت کی آزمائش رہ جائے گی۔
لہٰذا اس لیے یہ اس روایت کے اوپر دقت کریں، شقی ہو جائے اس لیے تاخیر ہے، یہ ایک فلسفہ غیبت ہے، اس لیے تاخیر ہے کہ تاکہ جتنے شقاوت آور افراد نے قرۂ ارض پہ آنا ہے وہ شقی آ جائیں، جتنے سعادت مند نے آنا ہے وہ سعادت مند آ جائیں۔ آج امام زمان علیہ السلام ظہور فرما جائے اور حکومت قائم ہو جائے، ممکن ہے کہ ابھی لاکھوں شقی نے آنا تھا، اشقیاء نے آنا تھا، وہ نہیں آئے، اور لاکھوں کروڑوں نے ابھی سعادت کے سفر طے کرنا تھا، ممکن ہے وہ سفر طے ہو جائے، کیونکہ حکومت جب قائم ہو جائے گی، عدل و انصاف قائم ہوگا، تو جیسے ابھی لوگ شہوات کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنا گھر بار بڑا اچھا لگتا ہے، مال و دولت بہت اچھا لگتا ہے، دوستوں کی اور اپنوں کی محفلیں بڑی بھاتی ہیں، وہ کھینچتی ہیں، اسی طرح ہوٹلوں کی طرف فوراً بھاگے جاتے ہیں، ساحل سمندر اور مختلف مناظر کو دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کریں گے۔ امام زمان علیہ السلام کی جب حکومت آئے گی، لوگ عقل کی طرف اسی طرح آئیں گے، ابھی شہوات کی طرف بھاگتے ہیں، یہ ساری کی ساری شہوات ہیں، خانوادہ، دوستوں کی محفلیں، اسی طرح ادھر ادھر پھرنا، ہوٹلوں کی طرف جانا، یہ شہوات کا دائرہ پر ہوتا ہے، اس کو کوئی اپنے دور پہ دین نہ سمجھ بیٹھے۔ ہاں حقوق پورے کر رہا ہے تو دین ہے، اس لیے حقوق پورے کرو تو بڑی قلیل محفلیں ہو جاتی ہیں، خانوادے میں بھی قلیل، دوستوں کی محفلیں بھی قلیل، اور دیگر پھرنے پھرانے کی محفل بھی قلیل۔ لیکن خلاصہ کلام کہ وہ چونکہ آزمائش ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے کہا کہ یہ غیبت طولانی ہے، تاکہ شقی آ جائے، سعید آ جائے۔ اب جب سارے عقل کی طرف دوڑ رہے ہیں، شہوات جو ہیں وہ تھم چکی ہیں، کمائی جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ہے، بیت المال کی وجہ سے ہر ایک کا پیٹ ایک قسم کا بھرا ہوا ہے، اور زمین سارے خزانے اگل دے گی، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا، حتیٰ کہ صحرا بھی گلستان اور باغ ایک قسم کے بن جائیں گے، تو اس کا اندر آزمائش ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ انبیاء و ائمہ علیہم السلام انہیں کانیں ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی دے دیتا، باغات اور فصلیں ان کے ہاتھ میں ہوتیں، اور اسی طریقے سے ان کے ایک اشارے پہ فضائی پرندے اور صحرائی اور جنگلوں کے جانور وہ قدم اٹھاتے، تو مجھے بتائیں کون ان کے سامنے رام نہ ہوتا؟ خود قرآن کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب اژدہا وہ بنا تو یہاں سے فرعون پیچھے پلٹا، اور روایات میں وارد ہوا کہ چھلانگ مار کے پیچھے ہٹا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے قابو کرو تاکہ میں بات چیت کر سکوں۔ لیکن جب انہوں نے قابو کیا تو پھر شقاوت فوراً نفس کی اوپر چھا گئی، اور فرعون نے فوراً بہانہ بنایا کہ یہ تو سب سے بڑا جادوگر ہے نعوذ باللہ، اور سارے لوگ مشاہدہ دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ معجزات کے ذریعے ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن میں کہ آپ اگر تاریخ انبیاء و قوموں کی تاریخ قرآن سے مطالعہ کریں، بڑی تعجب آور بات آپ کو یہ محسوس ہوگی، معجزات دیکھ کے لوگ ایمان نہیں لائے، بینات دیکھ کے لوگ ایمان نہیں لائے، کیونکہ جو معجزاتی ذہن ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ایمان جاگزین نہیں ہوتا، مگر قلیل افراد، مثلا 5% آپ کہہ لیں، 10% کہہ لیں، مناظروں سے اور معجزات سے کبھی بھی ایمان نہیں لاتے لوگ، کیونکہ ایمان داخل تعجب آور ہو جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے، زبانیں کنگ ان کی ہو کے رہ جائیں گی، لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ 10 ہجری کو اعلان غدیر کے بعد 100 کے قریب یمن سے راہب اور عیسائی سارے آئے، نجران کے عیسائی آئے، مباہلہ ہوا، صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے کی گواہی دی انہوں نے، اور مباہلے میں خوف زیادہ ہو گئے، لیکن ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سارے کے سارے سانپوں کو کھا لے گیا، یوم زینت تھی قرآن کے مطابق، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، فرعون جو ہے اسے تو جیسے چپ لگ گئی، لوگ ایمان نہیں لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، پنگوڑے میں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دے دی، نبوت بھی، اللہ کے عبد ہونے کی گواہی دی، اس وقت کے بڑے بڑے جو مجتہدین اطراف میں تھے خاموشی سے دنگ جیسے چپ لگ گئی ہو، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ان سے بڑے کون سے معجزات ہیں؟ پہاڑی سے اونٹنی نکل آئی، ناقۃ اللہ فعقروها، انہوں نے ٹانگیں کاٹ دیں اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیات در آیات ہیں، معجزاتی ذہن اس طرح سے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ ہاں لوگ جو ہیں وہ دنیا دیکھ کے ایمان لے آتے ہیں، لیکن دنیا اللہ نے نہیں دی، معجزے دیے ہیں۔
دنیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو آشکار طور پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں دی، اگر دے دیتا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اس خطبہ قاسیہ میں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر آزمائش ختم، جزا اور سزا بیکار، یعنی جنت اور جہنم بیکار، اور آسمانی خبریں اکارت جاتی ہیں، پھر ہدایت دینے کا کیا فلسفہ باقی ہے۔ اور آزمائش میں پڑھنے والوں کا اجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا، کیونکہ اجر اب لینے کا کیا فائدہ جب آزمائش دونوں ہی برابر ہیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے نے تو یہ برابر کر دیے کہ آپ نعرہ حیدری لگائیں، اب یہ روزے دار اور جو تمام روزے چھوڑنے والا ہے، یعنی عمل صالح کرنے والا اور فاسق، یہ دونوں برابر ہیں۔ تو یہ حال امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا لے کے آ جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا، اور نہ ایسے ایمان لانے والے نیک کرداروں کی جزا کے مستحق رہتے، اور نہ الفاظ اپنے معنی کا ساتھ دیتے۔ لیکن اللہ سبحانہ نے اپنے رسولوں کو ارادوں میں قوی اور آنکھوں میں دکھائی دینے والی ظاہری حالت میں کمزور و ناتواں قرار دیا۔ یہ تو توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، یعنی جنہیں اللہ نے بھیجا ہے، کیسے قرار دیا؟ جو ارادوں میں تو بہت قوی ہیں۔ جیسے ہود علیہ السلام، انہوں نے جب تبلیغات کی تو ان کی قوم انہیں کہنے لگی کہ تم اکیلے ہی صرف بولتے رہتے ہو یہود، اور ہمارے درمیان ایک عرصے سے ہی تم باتیں کر رہے ہو، اور ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے کوئی ذہنی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ بعض ہمارے جو خدا ہیں انہوں نے آپ کی یہ ذہنی حالت کر دی ہے۔ اب ہود علیہ السلام یہاں پہ جذباتی تو اس طرح کے تانوں سے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، لیکن دیکھیں معاشرے کے لوگ ان سے کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں کہ تم جو شرک کرتے ہو میں بری ہوں۔ لیکن اب جو آیت کا حصہ یہ ہمارے مد نظر ہے، من دونہ فکیدون جمیعا، یعنی یہ دیکھیں ارادوں میں قوی ہیں۔ اس جملے کو امام علی علیہ السلام کے سورہ ہود کے اس ٹکڑے آیت سے، آپ جزء آیت سے سمجھے، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، سب کے سب میرے خلاف منصوبہ بندی کرو، جاؤ اپنے بڑے بڑے پلانرز لے کے آ جاؤ، فوجی اور عسکری ماہرین کو تم بٹھا لو اور میرے خلاف تم پلان کرو، میرے خلاف سازش کرو، اور سارے مل کے اس طرح سازش کرو کہ ایک ذرہ بھی مجھے مہلت نہ دو، لا تنظرونی یعنی ایک لحظہ بھی مہلت نہ دو۔ تو ارادوں کی قوت ادھر دیکھیں، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اللہ جو میرا اور تمہارا رب ہے میں اس پہ توکل کرتا ہوں، یہ ارادے کی قوت دی۔ لیکن آگے کیا؟ آنکھوں میں دکھائی دینے والی ظاہری حالت میں کمزور اور ناتواں تھے، لیکن آنکھوں سے نبی کی حالت کیا دکھائی دے رہی ہے؟ کمزور ہے وہ۔ جیسے بعض لوگ مثلا بہت بڑا مدرسہ، ہزاروں طالب علم، بہترین گاڑیاں، با اثر اور پر اثر خطاب، بہت سارے لوگ سننے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ کیا ہے کہ خدائی راہ کو دیکھیں کہ خدائی بندہ وہ ہوتا ہے جو ارادے میں قوی ہو، یہ علامت ہے۔ انبیاء کے اندر اگر انبیاء کی زندگانی یا نبیوں کی تلاش میں نکلنا ہے تو نبیوں کے قریب ترین وہ شخص ہے جو ارادے میں قوی ہے۔ بے شک ظاہری حالت اس کی کمزور ہے، ناتواں ہے، غربت ہے، فقر ہے، کوئی ایمان ہی نہیں لاتا، کوئی بات نہیں اس کی سنتا، مشکلات میں گھرا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی طور پہ بھیجا۔ آپ قرآن کریم میں جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ رخ نظر آئے گا۔ پھر آگے وہاں فرماتے ہیں اور انہیں ایسی قناعت سے سرفراز کیا، یعنی وہ قناعت کی وجہ سے بے نیاز تھے سارے کے سارے۔ انی یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، یہ نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کا یہ کہنا تھا، کوئی اجر میں اس زحمت کے مد مقابل آپ سے نہیں چاہتا۔ آج کل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے اوپر بھی اجر کے طالب ہو گئے، مجلس امام حسین علیہ السلام کو فروخت کرنے لگے، نعتیں بھی فروخت ہوتی ہیں، مرثیے بھی نعوذ باللہ آج کے دور میں فروخت ہو رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام خالص تھے اللہ کے لیے،
محبت اور عشق جب ہوتا ہے تو وہاں پہ فروخت نہیں کی جاتی۔ مثلا اگر کوئی اپنی ماں یا باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرے یا ماں اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرے تو بچے سے یہ تقاضا نہیں کرے گی کہ مجھے اب اس کے بدلے مال دو، بلکہ وہ خالصتاً اس کے لیے محبت کا ایک اظہار کرے گی جو اس کے عمل سے جھلک رہا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بھی ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر فقط اللہ کے اوپر ہے۔ انی لا اسألکم علیہ مالا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا۔ ہود علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی فلا تعقلون، میرا تو اجر اس ذات پر ہے جس نے مجھے خلق کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لہذا یہاں پہ امام نے فرمایا قناعت دوسری صفت انبیاء کے پاس، یہ قناعت تھی ان کے پاس، اور دیکھنے سننے والوں کے دلوں اور آنکھوں کو بے نیازی سے بھر دیتی تھی۔ یعنی وہ دیکھتے تھے یہ ہمارے طرف ہے، یہ بے نیاز ہے ہم سے، ہماری طرف آتا ہے تو صرف اللہ کے لیے آتا ہے۔ یہ شکوہ تھا امیر المومنین علیہ السلام کا پوری اپنی امت سے، کہ امام فرماتے تھے کہ میں تم لوگوں کو، رعایا کو کہتے تھے، اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم اپنے ذاتی مفادات کے لیے مجھے چاہتے ہو۔ نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے ذاتی مفادات کے لیے چاہتے ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور ایسا افلاس ان کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے، یعنی انبیاء کو ایسی غربت کے ساتھ وابستہ کرتا ہے جس سے آنکھوں کو دیکھ کے اور کانوں کو سن کر اذیت ہوتی ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام ایسی قوت اور طاقت رکھتے جسے دبانے کا قصد اور ارادہ بھی نہ ہو سکتا، اور ایسا تسلط اور اقتدار رکھتے جس کے اوپر تجاوز ممکن ہی نہیں تھا، یعنی اس کو کوئی گرا ہی نہیں سکتا تھا، اور ایسی سلطنت کے مالک ہوتے جس کی طرف لوگوں کی گردنیں مڑتیں اور اس کے رخ پہ سواریوں کے پالان کسے جاتے، تو یہ نصیحت پذیری کے لیے بڑی آسان اور اس سے انکار اور سرتابی بہت بعید ہوتی، یعنی ہر کوئی مائل ہو جاتا اور بہت کم لوگ ہوتے کہ جو نہ مانتے، اور لوگ چھپے ہوئے خوف یا مائل ہونے والے اسباب اور رغبت کی بنیاد پر ایمان لے آتے، یعنی یا تو خوف کی وجہ سے لا رہے ہیں یا مال و دولت اور اقتدار دے کے رغبت کی وجہ سے ایمان لا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کی نیتیں مشترک اور نیک عمل بٹے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کی اتباع اور اس کی کتابوں کی تصدیق، اس کے سامنے تواضع اور اس کے احکام کی فرما برداری اور اس کی اطاعت، یہ سب چیزیں اسی کے لیے مخصوص ہوں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور عنصر کی وجہ سے نہ کر رہے ہوں، اور ان میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہو۔ جتنی آزمائشیں کڑی ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا، جتنی آزمائشیں سخت ہوں گی اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ بالفاظ دیگر اب تو سردیوں کے روزے شروع ہو رہے ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھے گرمیوں کے روزوں کا زیادہ اجر و ثواب ہے یا سردیوں کے روزوں کا اجر و ثواب زیادہ ہے تو دونوں ہی ماہ مبارک رمضان، دونوں میں لیالِ القدر آتی ہے، دونوں میں ہی روزے واجب ہیں، دونوں میں ہی ایک مومن اپنے طور پہ سخت محنت اور جستجو کرتا ہے۔ اس جملے سے ہمیں پتہ لگے گا بے شک وہ ماہ مبارک رمضان جو سردیوں میں آ رہا ہے آرام سے قرآن پڑھتا ہے، دیر تک نمازیں پڑھتا ہے، بھوک پیاس کا کیونکہ کم احساس ہوتا ہے تو توانائی کے ساتھ عبادتیں انجام دے رہا ہے، لیکن گرمیوں میں تھوڑا ہی پڑھ کے بے سدھ پڑا ہوا ہے۔ یہ جو وہ تکلیف کاٹ رہا ہے، ادھر جو وہ سردیوں میں لگاتار عبادتیں کر رہا تھا، اس سے زیادہ اجر رکھتی ہیں کہ جو تکلیف کے ساتھ گرمیوں کے روزے کاٹ رہا ہے، یہ زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال نے، یہ بھی نہج البلاغہ کو جملہ ہے کہ روایات کیونکہ ہمارے پاس کثیر ہیں آپ کی خدمت میں، یہ جو جنت کا آزمائشوں اور امتحان سے تعلق، یہ قرآن کا واضح پیغام ہے، جنت کا نعروں سے اور اقرار کی زبان سے تعلق نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ ہم آپ مسلسل آیات کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، ابھی آپ نے تفسیر بھی صحیح سند روایت سے دیکھی اور خطبہ قاسیہ جو نہج البلاغہ میں اس کے جملات بھی آپ نے دیکھے کہ سزا جزا بیکار تھی اگر یہ مال و دولت سامان وغیرہ فراہم کر کے لے آیا جاتا ہے، یعنی جیسے آج ہمارے ہاں پلان بنایا جاتا ہے کہ خوب تفریحی پروگرام بناؤ اور اس کے ذریعے سے وضو بھی سکھا دیں گے، یہ کوئی خوش آئند پلان نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تفریح رکھی جائے تاکہ وہ اندر سے تازہ دم ہو جائے، اس میں عیب نہیں ہے، یہ عقلائی سبب ہے، یا تفریح اس لیے رکھی جائے تاکہ انسان جو ہے اس کی جسم سالم رہے، صحیح ہے، آب و ہوا اسے بہتر ملے تاکہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو،
لیکن تفریح اس طرح رکھے کہ شہوات کے زور کے اوپر کھینچ کے لے کے آؤ اور اب دین سکھانے کے لیے لگ جاؤ، یہ کوئی زیادہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہونے والا پلان نہیں ہے۔ لہٰذا آئیں اب آپ ایک اور روایت دیکھیں کہ یہ بھی نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے خطبہ قاسیہ 190 نمبر خطبہ ہے اور یہ خطبہ ہے 176۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، جب کان یقول اس طرح سے آ جائے ماضی مضارع تو یہ پاس کنٹینیوس ماضی استمراری کا حکم دے، یعنی ماضی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکرار سے یہ بات اکثر بیشتر فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ یہ بات بیان نہیں کی۔ یعنی جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے تھا، زبانوں پہ جو جاری ہونا چاہیے تھا، وہ یہی بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکرار سے بیان فرما رہے ہیں۔ جبکہ یہ یاد ہے بندہ حقیر کو کہ ایک پرانی بات آج سے 20 سال پہلے جوانوں کے ساتھ اسی طرح ایک چھوٹی سی نشست تھی اور ایک نامور عالم دین تھے، تو تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مستحبات اللہ نے واجب قرار نہیں دیے، کیوں آپ مستحبات کی طرف رغبت دلاتے ہیں؟ انہیں بس واجبات پہ اکتفا کریں اور کافی ہے، یا کیا مکروہات کا اتنا بیان کرنا ہے، حرام سے بچ جائیں تو بہت ہے۔ جبکہ فلسفہ دین ہمیں الگ بیان کر رہا ہے۔ کان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکرار سے بیان فرمایا کرتے تھے، ان الجنت حفت بالمکارہ، جنت اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں میں گھیر کے رکھ دی ہے۔ انسان کی پسندیدہ چیزوں میں جنت نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ مثلا بعض محافل اسے اچھی لگتی ہوں گی، بعض دوست اچھے لگتے ہوں گے، بعض جگہیں اچھی لگتی ہوں گی، چاہے گا کہ ادھر سے مجھے ساری نمازیں ادھر پڑھوں اور درس ادھر لوں، فلاں جگہ کی محفل میں اس طرح سے چلاؤں، اپنا ایک سرکل بنانا چاہے گا۔ کیونکہ ناگواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ اگر ناگواریوں کا سامنا ختم کر دیا جائے تو جنت اتنی ہی بعید ہوتی چلی جائے گی۔ ہمارے پاس روایات کا مجموعہ کثیر ہے مختلف مثالوں کے ساتھ۔ مثلا ایک روایت اسی طریقے سے، اب اس روایت کو ہم مکمل کرتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے دنیا حاصل کی اور آخرت کو ضرر نہ پہنچاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آخرت حاصل کرے اور دنیا کو ضرر نہ پہنچے، حتیٰ کہ حلال غذاؤں میں آ جائیں۔ آپ ایک ہی غذا، مثلا مرغن کوئی غذا آپ اپنے شوق کی اساس کے اوپر کھاتے ہیں، اگر وہ حلال کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ حرام کے ذائقے سے فرق کر جائے گا، اس کا ذائقہ اس طرح سے میسر نہیں آئے گا جو حرام میں ذائقہ ہے۔ انسان نے ازدواجی زندگی کو ایجاد کیا، اس کا تصور جو حرام کی طرف میلان نفس پیدا کرے گا، وہ کہ حلال میں اسے اس طرح کی ایک لذت کا احساس نہیں ہوگا، حرام کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ ضابطے کلیہ قاعدہ ہیں، زندگی گزارنے کے یہ ضابطے ہیں کہ کوئی ایسا عمل دنیا نہیں ہے جس میں دنیا حاصل ہو آخرت کو ضرر نہ پہنچے، آخرت کو حاصل کریں دنیا کو ضرر نہ پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا ممکن ہے کوئی لذت جا رہی ہو، نیند جا رہی ہو، تھکاوٹ جا رہی ہو، دنیا کوئی نہ کوئی کسی حد تک جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آخرت کو آپ حاصل کریں اور کسی مقدار کی بھی دنیا نہ ہاتھ سے جائے۔ دوبارہ اس جملے پہ آ جائیں جو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرمانے، ان الجنت حفت بالمکارہ، ناپسندیدہ چیزوں میں اللہ نے جنت کو گھیرا ہے۔ اب ناپسندہ ہر ایک کی پسند بھی جدا ہے، ایک تو حرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے اوپر ہم نے آنا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آزمائش اس کے مطابق ڈھالتا ہے۔ انسان کو جو سب سے زیادہ مشکل اور ناگوار عمل لگتا ہے، اللہ اسی سے اسے وابستہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ حکمت الہی ہے اس دنیا کے اندر، اگر اسے تبدیل کرنا چاہیں تو یہ تبدیل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ انسان بعض چیزوں سے نہ بھاگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ چپک جاتی ہے اور اللہ اس سے آزمائش لیتا ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ کسی کو لباس سے دلچسپی نہیں ہے، اس کو بہترین کھانے پینے سے دلچسپی ہے، خدا نے اس کے وجود کو اس طور پہ بھر دیا، خوب اچھے کھانے بھی رکھے اور روزوں کے فضائل بھی اس کے سامنے اجاگر کر دیے۔ اب دونوں میں سے کس کو اختیار کرتا ہے؟ خداوند متعال ممکن ہے کہ بعض کو لباس بہت بھاتا ہو، اس کے لیے بڑے اچھے اور بہترین لباس رکھ دیے، لیکن ایسی جگہوں پہ اس کے لیے جانے کا وظیفہ رکھا جہاں پہ وہ لباس کا احتیاط ہی نہیں کر سکتا۔
اسی طریقے سے اور زندگی کی آزمائشیں، جیسے ابھی ایک مثال اگر آپ کی خدمت میں دی جائے تاکہ یہ جملہ مکمل ہو، کہ ایک طرف تو اللہ کی مکاریں ہیں کہ خون مکارہ جو اللہ تعالیٰ نے مکروہ قرار دیے، ناپسندیدہ چیزیں قرار دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن کی آیت میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ خداوند متعال نے تمہارے لیے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان تمہارے لیے پسند فرمایا اور اسے تمہارے لیے حسن و جمال اور بیوٹی اور خوبصورتی قرار دیا، دلوں کی خوبصورتی اسی سے ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے کفر اور فسوق اور عصیان اسے ناپسندیدہ قرار دیا۔ یہاں پہ حتماً یہ والا مطلب تو موجود ہے، حفت بالمکارہ، یہ مطلب موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فسوق، عصیان اور کفر یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو ترک کریں گے تو جنت ملے گی۔ جو فسق و فجور کو ترک نہیں کرتا، جیسے گانے ہیں، فلمیں ہیں، غیبت، تہمت، بہتان، الزام تراشی، دلوں کو رنجیدہ کرنا، یہ اگر کوئی شخص ان فسوق کو نہیں ترک کرتا، کون سی جنت کے خواب دیکھے گا؟ جیسا یہ تو حتماً ہے، لیکن دوسرے درجے کی بھی مکاریں ہیں، اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بعض چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے، اسے وہ اچھی نہیں لگتی، طبیعت اس کی اس سے بھاگتی ہے، بوجھل اس کی طبیعت اس سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سے اسے آزمانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ مدت پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی نامور شخصیت ہے مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، تو اپنے ان کے کلمات ہیں، بہت ساروں نے ان سے تعزیت اور اپنے طور پہ ان کے غم گساری کی، اور بہت ساروں نے بہتان اور تہمتوں کے ایک پل باندھے، کیونکہ بدعتوں کی یہی تبلیغی جماعت بڑے تبلیغات کیا کرتی تھی، فلاں بدعت فلاں بدعت، تو یہ اہل حدیث اور بعض دیوبندی علماء کے مطابق بہت ساری بدعتیں ان مراسم میں انجام پا گئیں۔ خلاصہ کلام جو جملہ ان کا اہم تھا وہ یہ تھا کہ میں ساری عمر اللہ سے یہ مانگتا رہا کہ مجھے اولاد کا غم نہ پروردگار دیجیے، کہ مجھے اولاد کا غم نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے آزمایا۔ لہٰذا یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ خداوند متعال اس راہ سے آزماتا ہے کہ جس میں انسان کو ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ نے کس میں بند کر دی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے مکارہ میں۔ وَإِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ نے شہوات میں دوزخ کو رکھا ہے۔ شہوات نہیں انسان پوری کرتا مگر دوزخ کے قریب آتا ہے، اور انسان جنت کے قریب نہیں جاتا مگر یہ کہ بے لذتی اور ناپسندیدگی کو اپنے نفس کے اندر اس کی تلخی کو سہتا ہے انسان۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِن طَاعَةِ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ، کہ یہ یاد رکھو اے لوگو، اللہ کی اطاعت میں سے تم کسی ایک اطاعت کو بھی نہیں انجام دو گے مگر یہ کہ اس کی انجام دہی میں تمہیں کرہن، ناپسندیدگی، کراہت کا ایک احساس اپنے نفس میں کرنا پڑے گا۔ وَمَا مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٌ، اور اللہ کی گناہ اور معصیت سے کسی ایک کو تم لوگ انجام نہیں دو گے، إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ، مگر اس میں ایک نوع شہوت انسان کے وجود میں پوری ہوتی ہے۔ فَرَحِمَ اللَّهُ إِمْرَأً، اللہ اس شخص کے اوپر رحم نازل فرمائے، نزع عن شہوتہ، اپنی شہوت کو اس نے نکال باہر پھینکا، وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ، اور اپنی ہوائے نفس، میلان نفس کو جڑ سے کاٹ ڈالا۔ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسِ، یہ جو نفس ہے جو شہوت سے باہر نکل گیا اور ہوائے نفس سے جدا ہو گیا، یہ نفس ابعد شیئا منزعا وَإِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنزِعُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فِي هَوَىٰ، کے آگے امام علیہ السلام کے بہت خوبصورت اور بہت اہمیت کا حامل خطبہ ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے بقیہ ترک کرتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس روایات تھیں کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ جنت اور ان آزمائشوں کا تعلق قائم نہ ہو، حتیٰ کہ حیات کے حوالے سے اب ہم براہ راست قرآن کریم کی بعض آیات کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں بیان کرتی ہیں، کیونکہ بقیہ آیات بھی آپ نے ملاحظہ کی تھی قرآن کی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات آئے نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں مشکلات اور سختیوں سے آزمایا گیا۔
یا یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور ابھی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ آشکار نہیں کہ تم میں سے کون سخت جدوجہد اللہ کی بارگاہ میں کرنے والا ہے۔ قرآن کریم اس حوالے سے نوٹ بیان کرتا ہے کہ در حقیقت انسان کی خلقت کا جو ہدف ہے وہ ہدف انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنا ہے۔ اگر یہ ہدف پورا نہ ہو تو دنیا کے اندر تمام کے تمام اہداف خلقت ختم ہو جائے۔ یعنی اللہ نے اس کائنات کو بنایا کیوں ہے؟ یعنی یہ جگہ جو زمین ہے، یہ زمین مصیبت اور بلاؤں کی جگہ ہے، حتیٰ کہ نعمت بھی بلا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان کو اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت سے آزمایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے زحمت اور مشقت سے آزمایا ہے۔ اس لیے دونوں ملے جلے حالات انسان کے اوپر طاری ہوں گے، نعمت بھی ملے گی اور نعمت کے بعد سلب نعمت بھی اس سے ہمکنار ہوگا، اس سے مصیبت بھی اللہ نے قرار دی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سکون بھی اس کے لیے زمین پہ قرار دیا ہے۔ لیکن ہر دو کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے؟ آزمائش۔ یعنی بالفاظ دیگر دنیا کے سکون اور جنت کے سکون میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کا سکون اپنے وجود میں مصیبت کو لیے ہوئے ہے، اس لیے کوئی آپ سکون اپنے ایک فہرست بنائیں، سوچ بچار کریں، سالہ سال تحقیق کریں، ایک کیفیت سکون نہیں لا سکتے کہ جس کے دوسرے پلڑے میں مصیبت نہیں ہے، غم نہیں ہے، رنج نہیں ہے، حزن نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ مثلا لذیذ ترین غذا کھائیں گے، معدے کی گراوٹ جو ہے آپ کو تنگ کرے گی، آنتوں کے مسائل آپ کو تنگ کریں گے، اور جس جگہ انسان کو سب سے ناگوار جانا لگتا ہے اس جگہ پہ بار بار جانا پڑے گا۔ اولاد کی آزمائش انسان لے گا، یہی اولاد مر جائے تب غم، بات نہ مانے تب غم، سرکشی دکھائے تب غم، نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ازواج ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، مال و دولت، کوئی ایسی نعمت نہیں دنیا میں لائی جا سکتی جو ہمراہ مصیبت نہ ہو۔ صحت ہے، بیماری ساتھ اس کے ہے، زندگی ہے، موت اس کے ہمراہ ہے، مال ہے، فنا اس کے ہمراہ ہے، بقا اسے نہیں ہے۔ اس لیے جنت کے سکون اور راحت میں اور دنیا کے سکون اور راحت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کا سکون وہ جانے والا ہے، وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، فانی ہے اور مصیبت ہمراہ لیے ہوئے ہے۔ جنت کا سکون باقی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور کسی مصیبت سے ہمکنار نہیں ہے، کوئی مصیبت اس میں نہیں ہے، کوئی غم اس کے اندر نہیں ہے۔ لہذا دنیا کبھی بھی جنت نہیں بنے گی۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس دنیا کا سکون بھی ہمارے لیے آزمائش ہے، اس لیے صرف مصیبت کو آزمائش نہ ہم سمجھیں۔ لہذا اب آئیں قرآن کریم کی ہم بعض آیات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کو جو بنایا ہے وہ در حقیقت بلا اور مصیبت کے لیے بنایا ہے۔ سورہ کہف میں خداوند متعال واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بھی خلقت رکھی ہے اسے زینت بنایا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے زینت بنایا؟ یعنی زمین کے منظر انسان کو بہت خوبصورت لگیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا۔ زمین اب بڑے عجیب رنگ دکھاتی ہے، راتوں کو ایک خوبصورتی کا رنگ ہے، شام کو اس کے الگ نکھار ہیں، صبح کا منظر جدا ہے، برفانی پہاڑ الگ حسن دیتے ہیں، اور بہار کے موسم کے پتے جب نکلتے ہیں اور رنگ برنگ کے پودے، فصلیں، درخت وہ انسان کی آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں۔ بہتے پانی کا جو نظارہ ہے وہ جدا ہے، اور صحرا جو دور سے مٹی اور ریت کے سمندر دکھائی دیتے ہیں ان کا ایک منظر کی خوبصورتی جدا ہے۔ زمین طرح طرح سے اپنی زینت کو اجاگر کرتی ہے۔ پھر اس زمین کے اندر زندگی کو اللہ نے بڑا حسین قرار دے دیا۔ اس حسن کو اللہ نے کیسے بنایا کہ وجود میں شہوت جنسی اور شہوت غذائی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ اس لیے وہ شہوت جنسی کی وجہ سے خانوادہ اور کنبہ ایجاد کرتا ہے،
اور شہوت غذائی کی وجہ سے عمدہ عمدہ کھانوں کے وسائل اکٹھے کرتا ہے، بہترین سواریاں اسے زینت کے طور پہ اچھی لگتی ہیں، بہترین لباس وہ چاہتا ہے، بس زمین کی خوبصورتیوں سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہے، اور یہی زمین اس کو ایک اور نوع کی زینت خوبصورتی عطا کر رہی ہے۔ اس لیے دیکھیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے قرار دیا ہے کیا؟ زینۃً لَہَا، وہ اس کے لیے زینت قرار دیا۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، امتحان لے کے دیکھیں ان میں سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ لِآخِرَتِهِ، آخرت کے لیے کون عمل انجام دیتا ہے۔ اس لیے روایت میں الکافی کی روایت میں امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام کا ایک جملہ وارد ہوا ہے کہ وَإِنَّمَا خَلَقَ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا کو اس لیے خلق کیا، وَخَلَقَ أَهْلَهَا، اور اس لیے اہل دنیا کو خلق کیا، لِيَبْلُوَهُمْ فِيهَا، جو زمین میں ہے اس کو آزمائش میں ان لوگوں کو زمین کے ذریعے سے ڈالیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِآخِرَتِهِ، اپنی آخرت کے اعتبار سے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ اللہ کو کثیر عمل نہیں چاہیے، بھاگتے ہیں بعض کثرت کے لیے، اتنے پارے ختم کر لیے، اتنی تسبیحیں ہم نے پڑھ لی، اتنے نوافل ہم نے پڑھ لیے، اتنے پیسے ہم نے دے دیے۔ اللہ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے، تعداد نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، یعنی خالص پن اس کا چاہیے، خالص اللہ کے لیے کرے۔ نہیں کر سکتا جدا ہو خلقت سے، خلقت سے جتنا جدا ہوگا اس کے ساتھ اس کے مصروف ہونے کی نفسانی جو رجحانات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، آزمائش قدر کم ہوتی ہے۔ اس لیے خلوت کے علاوہ سفر آخرت نہیں ہوتا۔ علماء اخلاق و اساتذہ اخلاق و عرفان تکرار کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ خلوت کے اندر جلوت اللہ نے رکھی ہے۔ جو خلوت اختیار نہیں کرتا وہ فکر نہیں کر سکتا، جو فکر نہیں کرتا صاحب معرفت نہیں ہو سکتا۔ صاحب معرفت ہونا مطالعات سے تعلق نہیں رکھتا، درس و تدریس سے تعلق نہیں رکھتا، غور و فکر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بات بیان نہیں کی کہ جاؤ تم دوسروں کے سامنے بیٹھ کر تعلم حاصل کرو، لیکن آپ غور و فکر اور تعقل کے اوپر دیکھیں کثیر آیات ہیں۔ حقیقتاً جو نظام تعلیم قرآن متعارف کراتا ہے اس میں غور و فکر کا طریقہ متعارف کراتا ہے۔ ہم نے اپنے طور پہ نظام تعلیم یہ رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنائیں، اور آپ گزشتہ دروس میں یہ بات سن چکے ہیں کہ جب زیادہ سے زیادہ سنایا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوا، سورہ فرقان آیت نمبر 44، یعنی ادھر آپ نظام تعلیم کی حقیقت کو بھی سمجھیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے نظام تعلیم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی کے درسوں میں بیٹھیں، کسی کی باتوں کو پڑھیں، کسی کی باتوں کو بیان کریں، تو یہ نظام تعلیم جاندار نظام تعلیم ہے۔ اس لیے ہمارے ہاتھ میں بچے آئیں تو ان کو صرف سنانے کے اوپر ہی لگائے رکھتے ہیں۔ قرآن کا نظام تعلیم ہے تفکر، اور تفکر کے بعد عمل۔ اول تفکر کا میدان ادھر آپ اس کے لیے وسیع کریں، بے شک سوال جواب کی صورت میں، بے شک آپ کسی اور انداز میں، بے شک خاموش ہو کے درس ہی نام رکھیں لیکن درس میں بار بار سوال کریں۔ اور نمبر 2 تربیت کے لیے اس کے لیے ماحول رکھیں، البتہ ایسی جگہ بنائیں جو خراب ہو جائے تو غم بھی زیادہ نہ اٹھانا پڑے، ایسی جگہ ان کے لیے بنائی جائے کہ وہاں پہ وہ خرابی کریں تو نصیحت کی جا سکے، کیونکہ تربیت کا اس کے مطابق اسے موقع نہیں دیں گے تو اس کے اندر صلاحیتیں نہیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بیان کس کا ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن سورہ فرقان آیت نمبر 44 میں بیان فرماتا ہے اَتَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اکثر لوگ سن رہے ہیں بڑے اور بہت توجہ سے آپ کی باتوں کے اوپر تعقل کر رہے ہیں؟ اِنْهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ، یہ مویشیوں کی طرح ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا انہیں، یہ بس بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، کچھ انہیں نہیں پتہ لگ رہا کیا بول رہے ہیں کیا سن رہے ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی بدترین گمراہ تر ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک حکمت دیکھی کہ زمین کو زینت بخش بنا دیا، زینت کھینچتی ہے، کیونکہ زینت ایک طرف زمین کھینچنے کا عمل 2 طرفہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں ایک طرفہ تو کبھی نہیں کھینچتا۔ ایک طرف خوب زینت بخش بنا دی انسان کے لیے زمین، یعنی اس کی ہر ادا ہی زمین کی انسان کو اچھی لگتی ہے۔
اس لیے بعض اوقات انسان جو ہے وہ خزاں سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، بہار سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ خزاں کے اس نے اپنے پروگرام رکھے ہوئے اور بہار کے اپنے پروگرام ہیں اس کے۔ زمین کروٹ بدلتی ہے، انسان کو حسن اور زینت میں مبتلا کرتی ہے۔ رات کا اپنا حسن ہے، صبح کا اپنا حسن ہے، دوپہر کا اپنا حسن ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ تو ایک طرفہ ہو گئی، زینت زمین کے اوپر اللہ نے نچھاور کر دی ہے، بہت پرانی، اسی لیے بوڑھی خاتون سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بوڑھی خاتون کو بنا سنوار کے سامنے لے آئیں تو جو شہوات میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ اس کے قریب جائے گا، قریب جائے گا تو اس کے اندر کوئی حس ہی نہیں ہے کہ اس کی حس پوری ہو سکے۔ تو یہاں پہ پتہ لگے گا یہ تو اندر سے بوڑھی ہے، زمین بھی بوڑھی ہے، یعنی اس کی زینت سے جب ہم کنار ہوں گے کہیں گے یار اس کے پیچھے بھاگتا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے بوڑھی کے پیچھے بھاگے گا اور اس سے رابطہ قائم کرے گا، دیکھے گا اس کا جسم تو جواب دے گیا، تو کچھ اثر ہی نہیں ہے، کرنٹ ہی نہیں ہے اس میں۔ تو زمین کی بھی ہر لذت اسی طریقے سے کھائے گا تو کہے گا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال زمین کی ایک زینت اللہ تعالیٰ نے قرار دے دی، لیکن دوسری چپ بھی تو ہونی چاہیے جو کھینچے، مقناطیس جو ہے اور لوہا، ان میں دونوں میں کشش ہونی چاہیے نا۔ زمین کو تو زینت بخش بنا دیا، تو اس زینت کی طرف مائل ہونے والا ایک جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے یا نہیں؟ اسے قرار دے دیا شہوات۔ اس لیے شہوت جنسی، شہوت غذائی، شہوت نیند، شہوت محافل، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے شدت کے ساتھ انسان کے وجود میں رکھی۔ زینت ایک طرف کھینچتی ہے، شہوات لپک کے اس کی طرف جاتی ہیں۔ ادھر امتحان رکھ دیا کہ دیکھو شہوت پوری کر رہے ہو تو جہنم کے قریب ہو رہے ہو، شریعت پوری کرو گے تو تب بھی وہ سامان پہ، یعنی جیسا ہوتا ہے نا گڑھے میں جھک کے چیز اٹھانی ہے، شہوات کی مثال ایسی ہے، بالآخر جھکنا پڑے گا گڑھے میں۔ وہ کہے گا میری ٹانگیں پکڑ کے رکھو کہیں گر نہ جاؤں، تو شریعت ٹانگیں تھام کے رکھتی ہے، یعنی گرنا بھی ہے، اس نے جھکنا ہے موت کے کنویں کے اندر، اور ادھر سے اپنی زندگی کے سامان اٹھا کے لانا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے بندوبست نہیں کیے پاؤں کے اور اپنے وجود کو مستحکم نہیں کیا تو وہ اندر جا کے گر جائے گا۔ تو شریعت کی اساس کے اوپر وہ وہاں پہ یعنی دوزخ کے قریب سے اپنا سامان شہوت لے کے آتا ہے، اس لیے جب اس کے قریب جائے گا تو قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ضروری ہے کہ انسان کم اپنے لیے وقت رکھے، عاقل انسان وہی ہے، کیونکہ موت کے کنویں میں گرنا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یار ایک دو دفعہ دن میں ہو تو بہت ہے، لیکن جو ہر وقت یہ کوششیں کر رہا ہے اس کا گرنا کتنا قریب آ جائے گا۔ اس لیے جو شہوات کے دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک اور آیت اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اختتام آج کی اس گفتگو کا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا یہ تفصیلی ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلقت کی ہے، خلقت کا آغاز کیا ہے، وہ ہے ہی اسی کے اوپر کہ خداوند متعال نے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے ایسا ہے کہ جو بہترین عمل انجام دیتا ہے، اور بہترین عمل سبھی ائمہ علیہ السلام کی روایات میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے علم کی اساس پر اس کے لیے سزا نہیں رکھی، وہ عمل کے ذریعے سے جب استحقاق پیدا کر لیتا ہے، یعنی خود آگ اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس آگ کی حرارت کم نہ ہو، جلائے یہ آگ، یہ حکمت الہی ہے۔ لہذا اس کو علم سے تعبیر ہے، جو بار بار آ رہا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کون اچھا عمل انجام دیتا ہے، وہ یہی ہے۔ سورہ ہود ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے پاس سورہ ملک ہے، مثلا سورہ ملک آیت نمبر 2 کو مطالعہ کریں، الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو اللہ نے کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے، یعنی موت اور حیات میں آزمائش میں مبتلا کرے کون بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 165 165 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان کیا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے زمین کے اوپر تمہیں خلائف قرار دیا۔ خلائف سے مراد یہ کہ ایک قوم جائے گی تو دوسری قوم اس کے پیچھے آ جائے گی، یعنی آگے گزر جانے والی قوموں کے پیچھے ہی ہم لوگ ہیں، یعنی جو وہ لوگ کرتے رہے وہی ہم لوگ کر رہے ہیں، اس لیے جو ان کا انجام ہو وہی ہمارا انجام ہوگا۔ خلائف اس سے مراد یہ ہے۔ فی ستۃ ایام، اللہ نے آسمانوں کو 6 دنوں میں، بعض علماء نے بیان کیا کہ 6 دنوں سے مراد 6 طبقات ہیں۔
اس میں خلق کیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر اس کا عرش۔ عرش ایک طور پہ کنایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ خلقت ہوگی تو اللہ اب اس کی تدبیر کر رہا ہے، چونکہ پانی سے خلقت کا آغاز ہے، اس لیے ہر شے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ بے شک وہ فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے، انبیاء و رسول علیہ السلام کو واسطہ بیان کر رہا ہے، یا ائمہ اطہار علیہ السلام کو واسطہ قرار دیا، چلا اللہ تعالیٰ ہی رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ خلقت کیوں ہوئی ہے زمین کے اوپر؟ تاکہ تم میں سے جو بہترین عمل انجام دیتا ہے اس کو کون انجام دیتا ہے، وہ سامنے آ جائے آزمائش کے ذریعے سے۔ لہذا آزمائش انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دے دی۔ قرآن کی کئی آیات ہیں، شاید یہ 20-30 سے اوپر آیات ساری بن جاتی ہیں کہ جو آزمائش کے فلسفے کو بیان کرتی ہے، چونکہ اس آزمائش میں چار ناچار تو ہے گرفتار، لہذا جنت اور جہنم چار ناچار انسان کی بن رہی ہے، یعنی انسان کا آزمائش میں مبتلا ہونا اختیاری نہیں ہے، آزمائش میں مبتلا ہونا اختیاری نہیں ہے۔ زمین پر حیات یعنی آزمائش میں گرفتار، جب یہ اختیاری نہیں ہے تو جنت اور جہنم جو سامنے نتیجے کے طور پر آئیں گی، عمل اختیاری ہے لیکن اس عمل کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ بالکل اسی طریقے سے پانی کے نیچے آگ لگانا آپ کے اختیار میں ہے، 100 درجہ حرارت کے اوپر نہ ابلے، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اس زمین کے اندر زندگی کی آباد کاری اور موت سے ہمکنار ہونا ہمارے اختیار سے باہر ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ہم نے آزمائشوں میں کس راہ کا انتخاب کرنا ہے اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے ڈھالنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں رکھا ہے، لیکن اس اختیاری عمل کا جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، وہ نتیجہ میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ عمل تبدیل کریں تو نتیجہ تبدیل ہے، عمل تبدیل نہیں ہے تو نتیجہ بھی تبدیل نہیں ہے، اور یہی صورت جنت کی ہے۔ جنت والا عمل وہ جنت کا باعث بن جائے گا، اور جہنم والا عمل وہ جہنم کے باعث بنے گا۔ یہ روایت میں بھی امام کے وارد ہوا ہے کہ کون شخص ہے جنت کے قریب، جنت والے عمل سے زیادہ کون شخص جنت کے قریب ہے، اور جہنم والا عمل انجام دینے والا جہنم سے اس سے بڑھ کر کوئی اور قریب نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ فلسفہ ہمارے لیے کامل ہوا کہ جنت کا تصور بدون آزمائش ممکن ہی نہیں ہے۔ آزمائش میں انسان حتماً گرفتار ہے، البتہ آزمائش کے دوران اس نے خود یہ موقف اختیار، مثلا کسی کو بڑے اچھے بستر، بڑا بہترین ماحول اور خوب کھانے پینے کے وسائل دیے، لیکن اب اس نے خود اپنی نیندوں کو اجاڑ کے نماز شب پڑھنی ہے، نہیں پڑھے گا تو جو نماز شب پڑھتا ہے اس کا مقام اسے حاصل نہیں ہوگا۔ مستحب روزے رکھ سکتا ہے، نہیں رکھے گا تو وہ جو رکھتا ہے اس کا مقام اسے حاصل نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو بھاگ دوڑ نہیں کرتا اسے وہ مقام حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے نعمت ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ لمبی نیندیں سوئے، اب یہ خوب پیٹ بھر کے غذائے اڑائے، قطعاً ایسا مطلب برنامہ ریزی کرے۔ جیسا کہ استاد گرامی بیان فرماتے ہیں، اساتذہ گرامی، کہ زمان اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا ہے، انسان کو زمانے کے لیے خلق نہیں کیا۔ جب زمان ہمارے لیے خلق ہے تو ہم نے اس کو پلان کرنا ہے، ہم نے اسے دسترس میں لینا ہے، ہم نے اسے مسخر کرنا ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ نے اختیار دیا، آپ اپنی پلاننگ اچھی کریں، آپ اپنے زمان کے اعتبار سے صحیح طریقے سے اپنا شیڈیول بنائیں، شیڈیول بہتر ہوگا۔ جنت کو اختیار کرنا اور جنت والے اعمال انجام دینا انسان کے لیے آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔